گھار ایسی چیخ لگائی کہ ان کے دل پھٹ گئے۔ پھر آسمان کے قریب لے جا کر، اتنا آسمان کے قریب ان کو لے جایا گیا کہ ان کی آوازیں فرشتوں نے سنی ہیں۔ وہاں سے پھر ان کو اوندا کر کے نیچے پھینکا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی ہے۔ آج بھی جو سیاح ہیں وہ دیکھتے ہیں جہاں لوط علیہ السلام کی بستی تھی، وہ جبرائیل نے جب ان کو اٹھایا ہے، نیچے سے پانی تک نظر آنے لگا۔ اس پانی کے اندر جہاں وہ قوم گری ہے، وہ گندی قوم جہاں تباہ و برباد ہوئی ہے، اس جگہ، اس سمندر کا نام البحر المیت، بحر مردار ہے۔ وہ پانی آج بھی گندا ہے، سیاہ ہے، وہاں کوئی بھی جانور، کوئی بھی حیوان اس کے اندر نہیں رہ سکتا ہے، نہ وہ پانی کسی کام آتا ہے۔ اس کا نام ہی بحر مردار رکھ دیا گیا ہے، البحر المیت۔ کچھ لوگ اس بستی سے بھاگے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے امطرنا علیہم حجارۃ من سجین مسومۃ عند ربک، ان کو بھی پتھروں نے لیا ہے، اور پتھروں پر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں آدمی کے لگنا ہے، یہ فلاں آدمی کو لگنا ہے، مسومۃ عند ربک، باقاعدہ ان پتھروں کو نامزد کیا گیا تھا، یہ پتھر کس کو لگنا ہے، یہ پتھر کس کو پڑے گا۔ بہرحال اس قوم میں سے کوئی بھی یہ آدمی زندہ نہیں بچا ہے۔ لوط علیہ السلام کو تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، صبح سے پہلے پہلے ہم نے ان کا خاتمہ کر دینا ہے۔ الیس الصبح بقریب فامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، یہ جو کھنگریالے پتھر ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر برسائے۔ یہ عذاب آیا ہے ان لوگوں پر جو ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، دنیا میں دو ہی حکومتیں ایسی ہیں جو اس کلمے کی بنیاد پر مارز وجود میں آئی ہیں۔ ایک یہ پاکستان ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، اور ایک سعودیہ ہے، اور سعودیہ میں اب بھی اللہ کا قانون نافذ ہے، وہاں جرائم ہوتے ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو سزا دی جاتی ہے برسر عام، ان کی شرح انتہائی کم ہے۔ قتل کی سزا، چوری کی سزا، بدکاری کی سزا یہ نافذ ہیں۔ حدود اللہ کے نفاذ سے یہ برکات ہیں کہ وہاں چوری، ڈکیتی، بدکاری اس کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا تھا، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم جن لوگوں کو آگے بھیجتے ہیں قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں، یا ہم اس سے اوپر جو سینٹ ہے وہاں بھیجتے ہیں، سن 2018 میں ایک بل پیش ہوتا ہے
جس میں یہ جو ہجڑے ہیں، خنثی ہیں، بظاہر یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے ان کے تحفظ کا خیال رکھنا ہے، ان کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، اور ان کو جو ہم لوگ گھروں سے نکال دیتے ہیں اور یہ لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ان سے طرح طرح کی بدکاری، بے حیائی کا کام کراتے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے بظاہر یہ کیا گیا ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ اس بل کے اندر یہ چیز پاس کی گئی ہے کہ ایک آدمی جو پیدائشی طور پر مرد ہے، بلکہ وہ بال بچوں والا ہے، وہ نادرہ کے پاس جاتا ہے کہ میں اپنے اندرونی طور پر، نفسیاتی طور پر مجھے وہ تخلیق پسند نہیں ہے جس کا اندراج میرے ماں باپ نے کرایا ہے، میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتا ہوں، مجھے عورت کے نام سے رجسٹرڈ کیا جائے۔ نادرہ والے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ انکار نہ کریں، بلکہ اس کو ڈکلیئر کریں کہ یہ مرد نہیں، یہ عورت ہے، اور اس کے نام پر شناختی کارڈ جاری کریں۔ ایک تو یہ ہے نا، کو میڈیکل ان کا کروایا جائے، پتہ کیا جائے کہ واقعی مرد ہیں یا عورت ہے، کیا ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی چلا جائے اور ان سے کہے کہ میرے ماں باپ نے جو ہمیں مرد کے نام سے اندراج کرایا تھا، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عورت کے نام سے اندراج کیا جائے۔ یہ نادرہ پابند ہے کہ اس کو شناختی کارڈ جاری کرے۔ ایک عورت جو بچوں کی ماں ہے، وہ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنے اندر محسوس کرتی ہوں مردانہ صفات، میرے ماں باپ نے میرا غلط اندراج کرایا ہے، مجھے مرد کی حیثیت سے ڈکلیئر کیا جائے، اس کا شناختی کارڈ مرد کی حیثیت سے بن جائے گا۔ یہ جو مرد تھا، جو اپنے آپ کو جس نے عورت ڈکلیئر کرایا ہے، یہ آگے چونکہ اب یہ عورت بن چکی ہے نادرہ والوں کے ہاں قانون کی نظر میں، وہ آگے کسی بھی مرد سے شادی کر سکتے ہیں۔ اب ان کو یہ جو ہم جنس پرستی تھی، اس کو قانونی آئینی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، بلکہ یہ کوئی اخباری رپورٹیں نہیں ہیں، اخبارات میں یہ آ رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ دو مردوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے اور دونوں وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اور اسی طرح جو نکاح خواہ ہیں، نکاح پڑھانے والے ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارا نکاح پڑھائیں قانون کے مطابق، جبکہ ہم اس کے حقدار ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم لوگوں نے جن لوگوں کو آگے بھیجا ہوا ہے، وہ کس طرح آنکھیں بند کر کے وہ اس قانون کو پاس کرتے ہیں۔ پہلے یہ ایک بل کی شکل میں قانون تھا، وہ اسمبلی میں پاس ہوا ہے، سینٹ میں پاس ہوا ہے اور اس پر دستخط ہوئے ہیں، اب قانون پاکستان کا یہ حصہ بن چکا ہے۔ آخر یہاں بڑے حساس لوگ رہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے اندر پوری اسلام کی وہ شدھ بدھ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے گندے قوانین کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، جس میں قوم لوط کے فعل کو آئینی اور قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ اور میں یہ آپ حضرات سے بھی یہ توقع کرتا ہوں
اگرچہ یہ قانون بن چکا ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس میں ترمیم کی جائے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس گندے قانون کو ختم کیا جائے۔ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ اس کا صرف اتنا ہی نقصان نہیں ہے کہ بے حیائی یا بے غیرتی پھیلتی ہے۔ اب وہ مرد جس نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرا لیا ہے، شناختی کارڈ اس کا عورتوں والا ہے، وہ کسی بھی عورتوں کے اجتماع میں جا سکتا ہے، وہ کسی بھی زنانہ کالج میں جا سکتا ہے، سکول میں جا سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ قانون کی نظر میں عورت ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اسلام سے متصادم وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے وراثت کے بارے میں، قانون یہ ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور اس کے بھائی یا بہنیں ہیں، ان میں تقسیم وراثت کی شرح یہ ہوتی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، آدمی کو جو ملتا ہے وہ ایک لڑکی کے مقابلہ میں دگنا ملتا ہے، اور وہ عورت جس نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرا لیا ہے، وہ یہ کیس کر سکتی ہے کہ اب میرا حصہ وہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو، میں نے اپنا پورا مردوں والا حصہ لینا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ مجھے آدھا حصہ دے لڑکے کے مقابلہ میں اب لڑکی نہیں ہوں، عورت نہیں ہوں، میں مرد ہوں۔ یہ قانون اللہ کے قانون سے متصادم ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ ہم لوگ اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ اس طرح کے قانون کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے جو کیس ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا نہیں ہے، انہیں سخت ترین سزا دی ہے، بلکہ بعض ایسے بھی تھے جن کی حرکات زنانہ تھی، وہ زنانہ وہ عورتوں کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی آبادی سے ان کو ویسے ہی نکال دیا تھا۔ یہ جو خنثیٰ ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، لیکن ان کی آڑ میں جو بے حیائی کا قانون پاس کیا گیا ہے اس کے ہم مخالف ہیں، اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سعد اگر تم دیکھو اپنے گھر میں کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی غیر مرد ہے تو تم کیا کرو گے؟ سعد کہنے لگا کہ میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو سعد کی غیرت کو، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ نے اس غیرت میں آ کر ہی اس فواحش و منکرات کو حرام کیا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، ایک تو زنا کا ارتکاب کرنا ہے، لا تقربوا الزنا، تم اس راستے پر بھی مت چلو جو زنا کے قریب تمہیں لے جانا والا ہے، وہ کام بھی مت کرو جو تمہیں اس تک پہنچانے والا ہے۔ بدکاری، بے حیائی، فحاشی، عریانی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے سلسلہ میں نازل ہوئی تھی،
کہ ان لوگوں نے بھی اس معاشرے میں ایک برائی کو پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور برائی کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی، فحاشی، بد کرداری یہ ایمانداروں میں رواج پا جائے، وہ کسی قسم کی ترس، مہربانی، شفقت کے حقدار نہیں ہے۔ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے قانون میں کسی قسم کی تمہیں شفقت نہیں آنی چاہیے، ان پر ترس نہیں آنا چاہیے، ان کو سزا ملنا چاہیے۔ اس ضمن میں اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اس طرح کی بے حیائی کو مسلمان معاشرے میں عام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اور یہ جو ہم جنس پرستی کا مرض ہمارے اندر آ رہا ہے، اس قوم لوط کے عذاب کو سامنے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، اور اللہ کا عذاب آنے کے بعد صرف وہی لوگ بچتے ہیں جو اس گندے قانون کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں، جو خاموش تمائش بن کر دیکھنے والے اور اس کا ارتکاب کرنے والے دونوں کو سزا دی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں تماشائی نہیں بننا چاہیے، اور اس کی روک تھام کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے کہ اس طرح کے قوانین اس ملک میں، جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم لوگ جو آگے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، جب یہ بل پاس ہوا تھا یہ اس وقت سوئے ہوئے تھے، اب شور اور غل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب وہ قانون کا حصہ بن چکا ہے اس وقت کیوں آواز نہیں اٹھائی ان لوگوں نے؟ ہم لوگ تو باہر ہیں، ہمیں تو علم نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور جن لوگوں کو علم تھا انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ بہرحال یہ گندا قانون پاس ہو چکا ہے اور ہمارے آئین پاکستان کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اب کوئی بھی کھلنڈرا نادرا میں جا کر کوئی مرد ہے تو وہ عورت ڈکلیئر کرا سکتا ہے، کوئی عورت ہے تو اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرا سکتی ہے، اور اس کے مطابق نادرا والے پابند ہیں کہ وہ ان کی چاہت کے مطابق ان کا شناختی کارڈ جاری کریں۔ ہماری معلومات کے مطابق تقریباً 28,000 مرد اور عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اس قانون سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو مرد ہیں تو عورتیں ڈکلیئر کرایا ہے، اور اگر عورتیں ہیں تو اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرایا ہے۔ 28,000، یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، اور ابھی کام جاری ہے۔ تو اس قانون کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جائے بھاڑ میں اس طرح کا قانون جس میں ہماری غیرت ہی ختم ہو جاتی ہے، ہماری غیرت ہی بھسم ہو جاتی ہے۔ خدا را بیدار ہو جائیے، اس قسم کے گندے قانون کے سامنے کھڑے ہو جائیے، جس قدر بھی آپ کو حصہ ڈال سکتے ہیں اس میں حصہ ڈالیے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ترمیم کے ہم حقدار نہیں ہیں کہ اس میں ترمیم کی جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ باقی رہی وہ مخلوق جن کی آڑ میں اس کو پاس کیا گیا ہے، ان کے جو حقوق ہیں ان کی پاسداری ضرور ہونی چاہیے۔ وہ بھی آخر مخلوق ہیں، جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان کو گھروں سے نکالنا
اور ان درندوں کے حوالے کر دینا، اس کی بھی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، ان کا تحفظ ضرور ہونا چاہیے، لیکن ہم اس تحفظ کی آڑ میں بے غیرتی بے حیائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کو پھر سن لیجئے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ فاحشہ، بے حیائی، بے غیرتی، بد کرداری مسلمان معاشرے میں پھیل جائے، عام ہو جائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے اس دنیا میں عذاب علیم ہے اور آخرت میں ان کو دردناک قسم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے قوانین سے محفوظ رکھے اور اس ملک پاکستان کے اللہ نے نگہداشت اور اس کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کو جو لیا گیا تھا وہ اس لیے لیا گیا تھا کہ ہم اسلام کے قوانین کو اپنی آنکھوں کے سامنے نافذ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن